اس وقت وزیر اعظم عمران خان تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے خاموشی اہم باتیں کرنی ہے آپ سب سے، ذرا آرام سے مجھے اندازہ ہے آپ کے جوش و جنون کا، لیکن تھوڑی سی خاموشی تاکہ میری آپ باتیں سنیں۔ علی زیدی، سب سے پہلے آپ کو اور آپ کی ٹیم کو، جو ابھی آپ نے سندھ کا دورہ کیا، میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ ہمیں سب کو آپ کے دورے سے ایک چیز واضح ہو گئی کہ سارے پاکستان میں جو خطہ سب سے زیادہ تبدیلی چاہتا ہے وہ سندھ ہے۔ سندھ کے لوگ آزادی چاہتے ہیں یہ ڈاکو زرداری سے، اور انشاءاللہ آپ نے تو دورہ کر لیا، علی زیدی اور شاہ محمود آپ بھی تھے ان کے ساتھ۔ اب اگلے باری میں آ رہا ہوں اندرون سندھ کا دورہ کرنے کے لیے آپ کے ساتھ۔ میری اب مشن ہے کہ جو ظلم سندھ کے لوگوں سے ہو رہا ہے، یہ جو 14 سال زرداری مافیا نے سندھ کے ساتھ کیا ہے، میں اندرون سندھ کے لوگوں کو خاص طور پہ آج پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آزادی کا وقت انشاءاللہ آ گیا ہے۔ اس کے بعد کراچی کے لوگوں کے لیے ایک تو میں آپ سب کو KCR کی مبارک دیتا ہوں، کیونکہ KCR ابھی بننے والی ہے۔ ابھی تو گرین لائن، خیر اس کی مبارک دیتا ہوں، گرین لائن آ چکی ہے، لیکن ابھی جو ہمارا کراچی کا پیکج آپ کے سامنے آتا جائے گا، اور میرا یہ یقین ہے کہ کبھی کراچی میں کسی گورنمنٹ نے، فیڈرل گورنمنٹ نے کبھی وہ کام نہیں کیے جو انشاءاللہ ہم کرنے جا رہے ہیں۔ مجھے اپنی قوم کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ ٹیکس انہوں نے ہماری حکومت کو دیا، ریکارڈ ٹیکس کلیکشن کی، اور اس کی وجہ سے ہمیں توفیق ملی کہ ہم اپنی عوام کے اوپر بوجھ کم کریں۔ ہم نے 20 روپے پیٹرول اور فضل الرحمان کو کم کیا، ڈیزل سستا کیا، 5 روپے یونٹ بجلی سستی کی، جب دنیا میں دونوں کی قیمتیں اوپر جا رہی ہیں۔ آج آپ کو حیرت ہوگی یہ سن کے کہ پاکستان میں پیٹرول اور فضل الرحمان دبئی سے زیادہ سستا ہے۔ دبئی میں اپنی ان کی زمین سے تیل نکلتا ہے، پاکستان امپورٹ کرتا ہے۔ اس کے باوجود کیونکہ میری قوم نے مجھے ریکارڈ ٹیکس دیا، میں نے اس کا ٹیکس کا فائدہ اپنی قوم کو پہنچایا اور مہنگائی سے آپ کو بچایا۔ اور اس کے علاوہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا ملک صحیح راستے پہ نکل گیا ہے۔ جب تک ایک ملک کی ایکسپورٹس نہیں بڑھتی، ملک کی دولت میں اضافہ نہیں ہوتا، تو پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ایکسپورٹس، سب سے زیادہ ٹیکس کلیکشن، سب سے زیادہ ریمیٹنسز اور 4 فصلوں کی سب سے زیادہ پیداوار ہمارے دور میں پچھلے سال ہوا۔ اللہ کا شکر ہے
کہ ہمارا ملک صحیح راستے پہ نکل گیا، اور شاید اسی لیے یہ جو ڈاکو کا گلدستہ ہے ان کو خوف آنا شروع ہو گیا ہے کہ یہ ہر مشکل سے یہ گورنمنٹ نکلتی گئی۔ پہلے دیوالیہ والی حکومت ملی، بینکرپٹ، اس سے ملک کو بچا لیا۔ پھر صدی میں ایک دفعہ اتنا بڑا بحران آتا ہے جو کرونا وائرس کا آیا، اللہ نے اسے ہمیں نکال دیا۔ اس کے بعد افغانستان کا مسئلہ آیا، اس کی وجہ سے یا ڈالر کے اوپر پریشر پڑا کیونکہ ڈالر ادھر جانا شروع ہو گیا افغانستان کی فضا کی وجہ سے، کہ ایک خوف تھا لوگوں کو کہ حالات کیا بگڑیں گے، ڈالر لیے لوگوں نے تو یہاں پریشر پڑا ہمارے پہ، اس سے اللہ نے ہمیں بچایا۔ پھر اب یوکرین، اس کی وجہ سے اور زیادہ گندم اوپر، تیل اوپر، کوئلہ اوپر، گیس اوپر، لیکن اللہ کا کرم ہے کہ میں نے اپنی قوم کو ان ساری چیزوں سے بچایا ہے۔ تو اب آج جو میں آپ کے سامنے بات کرنا چاہتا ہوں، میرے باشعور کارکنوں، اب ذرا آرام سے سنیں۔ انہوں نے عدم اعتماد کی تحریک چلائی، عدم اعتماد کا انہوں نے اسمبلی کے اندر ہمارے خلاف درج کر دیا۔ میں آج اپنی ٹیم کو بتا رہا تھا کہ انہوں نے وہ کام کیا ہے جو میں اللہ سے دعا مانگ رہا تھا کہ یہ کریں۔ اصل میں سنیں دیکھیں، ایک کہات ہے کہ جب گیدڑ کی موت آتی ہے تو وہ شہر کی طرف بھاگتا ہے۔ تو یہ چوروں کے ٹولے کی جو انشاءاللہ میں اوپر والے کے اوپر اعتماد ہے، ان کی جو سیاسی موت آئی ہے انہوں نے عدم اعتماد کر دیا ہے۔ میرے ایک منٹ، کراچی کے سنو تو صحیح، سنو کراچی کے کارکنوں، دیکھو آپ کا جو چیئرمین ہے پارٹی کا، اس کو دنیا کی کرکٹ کی تاریخ میں 5 یا 6 ٹاپ کپتانوں میں مانا جاتا ہے۔ سنیں ابھی، اور کیوں مانا جاتا ہے؟ کیونکہ کرکٹ میں کپتان کی کامیابی کا راز کیا ہوتا ہے کہ وہ پہلا دن جب ٹیسٹ کا شروع ہوتا ہے تو تب سے وہ پلاننگ کرتا ہے کہ دوسرے دن کیا ہوگا، تیسرے دن کیا ہوگا، چوتھے دن اور 5ویں دن میچ اس نے کیسے جیتتا ہے۔ اگر اس میں یہ صلاحیت نہ ہو وہ کامیاب کپتان نہیں بن سکتا۔ تو میں بڑی دیر سے انتظار کر رہا تھا یہ چوروں کے ٹولے کی، یہ ڈاکوؤں کی 25 سال سے جدوجہد کر رہا ہوں، 25 سال سے ان چوروں کے خلاف میں جہاد کر رہا ہوں۔ یہ پالیٹکس نہیں کر رہا، جہاد کر رہا ہوں، کیونکہ میں اپنے ملک کے لیے ان چوروں کے خلاف لڑ رہا ہوں۔ تو میں اب ذرا سنیں، اب میں انتظار کر رہا تھا کہ یہ ہر 2 مہینے کے بعد چور اکٹھے ہوتے ہیں، جی آج گورنمنٹ گئی، کل گئی، دھرنا ہوا، دھرنا اٹھا، لانگ مارچ ہوئی۔ تو میں یہ 3.5 سال سے ملک کو سنبھال رہا تھا، جو چوری اور دیوالیہ نکال کے اربوں ڈالر چوری کر کے یہ ملک کا باہر لے کے گئے تو ہم اس ملک کو سنبھال رہے تھے۔ لیکن ہر 2 مہینے کے بعد جی اب گورنمنٹ گئی، کل گئی۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ اللہ یہ کسی طرح نہ ان کی گردن میرے ہاتھ میں کسی طرح آ جائے۔ تو اب اللہ سنے تو صحیح۔
اللہ سنے اللہ مہربان ہے، رحمان اور رحیم ہے۔ ایک انسان جو اللہ سے مانگتا ہے اپنی قوم کے لیے، اس کی زیادہ دعائیں سنتا ہے۔ تو اوپر والے نے میری دعا سنی لی، اور میں دعا ہی کر رہا تھا کہ کسی نہ کسی طرح یہ عدم اعتماد کی وہ درج کر دے۔ اب کیا ہوگا؟ اب ذرا سنیں، میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ یہ ادھر آ گئے ہیں، یہ ادھر پھنس گئے ہیں، جدھر یہ صرف ادھر پھنسے نہیں ہے ٹریپ میں، یہ ادھر نہیں پھنسے کہ صرف یہ ان کی عدم اعتماد کی تحریک فیل ہوگی، یہ ادھر نہیں پھنسے۔ کپتان نے آگے کی تیاری کی ہوئی ہے۔ عدم اعتماد کی تحریک جب انشاءاللہ یہ جب ہم جیتیں گے، ادھر میں رکوں گا نہیں، میں ان کے پیچھے جاؤں گا، میں ان کو چھوڑوں گا نہیں۔ جو اب تک میرے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، پھنسے ہوئے تھے، کبھی یہ مسئلہ، کبھی دنیا کا، اب جس طرح میں نے بتایا کرونا آ گئی تو لاک ڈاؤن ہو، میرے اب ہاتھ، وہ جو زنجیر بلی ہوئی تھی نا، وہ اب کھل جائے گی۔ اور میں نے ذرا سنیں، پہلا میرا ٹارگٹ ہوگا جس کے اوپر بڑی دیر سے، جو میری بندوق کی نشست پہ بڑی دیر سے اس کے اوپر آیا ہوا، وہ ہے آصف علی زرداری۔ یہ آدمی، یہ ظالم آدمی جو پولیس کو استعمال کرتا ہے، لوگوں کو مرواتا ہے، غنڈوں کو استعمال کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، چوری کرتا ہے۔ زرداری سسٹم میں یہ ہر چیز کے اوپر کمیشن کھاتا ہے، ساری دنیا میں باہر پیسہ بھیجتا ہے۔ آصف زرداری، تمہارا وقت آ گیا۔ ہر جگہ یہ پیچھے پھرتا ہے، پیسے کے ٹوکرے لے کے 20 کروڑ کی اس نے رقم ہمارے لوگوں کو خریدنے کے لیے رکھی ہوئی ہے۔ مجھے ایک آدمی نے، میرے مہمان نے کل آ کے بتایا، جی مجھے انہوں نے 20 کروڑ روپیہ آفر کیا۔ میں نے کہا لے لیتا ہوں، پکڑ لو پیسے، حرام کا پیسہ پکڑ لو، اور اس کے بعد کوئی پناہ گاہ کھول دینا، کوئی لنگر کھول دینا، کوئی یتیم خانہ کھول دینا، ثواب ملے گا تمہیں۔ لیکن زرداری، یہ جو جب تمہیں نیب بلاتی ہے تو کمر میں درد ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف آپ نے دیکھا ہوگا مقصود چپڑاسی والا۔ کون ہے وہ مقصود چپڑاسی والا؟ مقصود چپڑاسی والا شوباز، جوتے پالش کرنے والا، بوٹ پالش کرنے والا، وہ اس کے ساتھ مل گیا ہے، کیونکہ اس کو پتا چل گیا ہے کہ وقت آ گیا ہے۔ اب وہ جب کھینچتا گیا ہے، جی میری ہر روز جب کیس ہو، مجھے کبھی کرونا ہو جاتا ہے، کبھی اس کا وکیل نہیں آتا، کبھی کمر میں درد ہو جاتی ہے۔ لیکن مقصود چپڑاسی والا، تمہارا ٹائم بھی آ گیا ہے، تمہارا بھی، تمہیں پتا ہے کہ اگلے 3 مہینے کے بعد تم پوری طرح جیل میں ڈالو گے، اور جو تم نے اربوں روپیہ اس ملک کے باہر اپنے بیٹے کو باہر بٹھایا ہوا ہے، اپنے داماد کو باہر بٹھایا ہوا ہے، فکر نہ کرو، ان کو اس سے پیسہ ہم واپس لا کے بجلی کی قیمت اور کم کریں گے۔ اور پھر ان کے ساتھ مل گیا ہے ڈیزل۔ سنا ذرا،
اب یہ سنے اب یہ تین، اب ان تینوں کی شکلیں دیکھو، یہ نکلے کیوں ہیں؟ ملک کو بچانے کے لیے۔ یہ چور جو 30 سال اس ملک کا خون چوستے رہے ہیں، اب اکٹھے ہو گئے ہیں کہ جی ملک کو عمران خان سے بچانا ہے۔ ملک کو نہیں آپ نے بچانا، اپنے آپ کو بچانا ہے عمران خان سے۔ اور فضلو سن لو، کیونکہ مولانا اس کو کہنا گناہ ہے، اس کو مولانا کہنا گناہ ہے۔ ڈیزل دیکھیں، عزت ذلت اوپر والا دیتا ہے۔ اب دیکھیں ایک دینی آدمی، جو کبھی بھی دینی آدمی کو تو اللہ کی وہ باتیں کرتا ہے، اللہ کو تو اس کو عزت دینی چاہیے۔ اس کا نام لو تو لوگ ڈیزل کی آوازیں لگا دیتے ہیں، شرم کی بات ہے۔ تو فضلو، مسٹر ڈیزل، تم بھی تیار ہو جاؤ۔ اس نے کہا جب اس کو نیب نے بلایا، اس کے پاس اربوں روپے کے اثاثے ہیں، پتہ نہیں کدھر سے آئے، کیونکہ کام تو یہ کوئی کرتا ہی نہیں ہے۔ تو جب نیب نے اس کو بلایا تو کہتا میں 2000 لوگ لے کے چلا جاؤں گا۔ نیب کو ڈرا دیا اس نے۔ فضلو تیار ہو جاؤ، یہ جب فیل ہوگی، یہ جب آپ کی فیل ہوگی اور انشاءاللہ ہوگی، تو اس کے بعد اگر 2000 لوگ تم نیب کے باہر لے کے آؤ گے، 1 لاکھ لوگ میں لے کے آؤں گا۔ تم نے اس ملک کا دین کا کافی ہمارے میں ابھی سنے انشاءاللہ ابھی میں جمعے کو دیر جا رہا ہوں، دیر کے لوگوں نے مجھے بلایا ہوا ہے۔ اتوار کو میں پنجاب میں حافظ آباد جا رہا ہوں۔ میں اپنی قوم کو، ساری قوم کو بتاؤں گا کہ یہ جو چوروں کا ٹولہ ہے، اس کے خلاف جنگ عمران خان اکیلے کی نہیں ہے، ہر بچے کی جنگ ہے ان چوروں کے خلاف۔ ہر پاکستان کی، چاہے عورت ہو، چاہے ماں ہو، چاہے باپ ہو، ہم سب نے یہ جو 30 سال اس ملک سے کرتے رہے ہیں، ہم نے سب نے مل کے ان کو ادھر پہنچانا ہے جدھر ان کو بہت دیر سے پہنچنا چاہیے تھا، پاکستان کے جیلوں کے اندر۔ اور آصف زرداری، اور خدا کا واسطہ ہے، یہ اپنے بیٹے کو خدا کے واسطے اردو تو سکھا دو۔ 15 سال ہو گئے ہیں، بارش آتا ہے 15 سال کے بعد، چینی اگتا ہے۔ خدا کا واسطہ ہے، میں نے انگریزوں کو 2 سال میں اردو سیکھتے دیکھا ہے، 15 سال ہو گئے ہیں، کبھی اسے یہ نہیں پتا کہ لڑکی آتا ہے یا آتی ہے، اسے یہ بھی نہیں پتا ابھی تک۔ اور یہ ٹولہ، یہ چوروں کا ٹولہ ملک کو بچانے کے لیے نکلا ہے۔ یہ ادھر آ گئے۔ پھر سے میں کہتا ہوں، جب ان کرپٹ چوروں کی موت آتی ہے تو یہ آج اسمبلی کی طرف جو آ رہے ہیں، اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے میری دعائیں قبول کر لی ہیں۔ اور انشاءاللہ میرے پاکستانیوں، میرے کراچی کے لوگوں، انشاءاللہ یہ ملک ایک بڑے عظیم خواب کا نام ہے۔ اس ملک بننے کے اوپر جو نعرہ لگا تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اللہ کے سوا ہم کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکتے۔ اور یہ ڈاکو جنہوں نے پیسے چوری کر کے باہر رکھے ہوئے ہیں، یہ ہر باہر سے طاقتوں کے سامنے یہ جھکتے رہے ہیں۔ اس ملک کے اوپر 400 ڈرون اٹیکس ہوئے 10 سالوں میں،
जब ये जरदारी और नवाज शरीफ इक्तदार में थे। एक दफा ये नहीं बोले। कौन बोला था? तहरीक इंसाफ निकली थी। हमने यहां धरने किए थे ड्रोन्स के खिलाफ, क्योंकि ये वो लोग हैं जो जिन खुदाओं की पूजा उनकी करते हैं जिधर इनका पैसा पड़ा है। चोरी का पैसा इनका उन मुल्कों में पड़ा हुआ है। ये कभी उनके सामने अपने मुल्क की मफादात के लिए खड़े नहीं होंगे। मैं हमेशा समझता हूं कि पाकिस्तान को सबसे दोस्ती करनी चाहिए। किसी मुल्क के मैं खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं किसी मुल्क को ये इजाजत नहीं दूंगा कि मेरी कौम के मफादात के खिलाफ वो कोई कार्रवाई करे। इनका जिनका पैसा बाहर पड़ा है, ये आज बड़ा बोल रहे हैं जी, ओहो इमरान खान ने यूरोपियन यूनियन के ऊपर कुछ कह दिया। मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने सिर्फ उनको याद कराया है कि जब हमने आपके साथ आपकी जंग में शिरकत की थी, हमारे 80,000 लोगों ने कुर्बानियां दी थी। हमारे मुल्क में कबायली इलाका हमारा तबाह हो गया था। हमारे लोगों ने नकल मकानी की थी, 35 लाख लोगों ने। मैं इनको सबको याद कराता हूं कि हमने कुर्बानी दी थी। हमारी किसी ने ना अप्रिशिएट किया, ना हमें हमारा शुक्रिया अदा किया। तो आप जब कहते हैं कि अब हम आपके साथ फिर मिल जाएं, मैं सिर्फ तब मिलूंगा जब भी आप अमन के लिए निकलेंगे। मैं अमन के में आपके साथ आऊंगा, लेकिन किसी जंग में आपका साथ नहीं दूंगा। शुक्रिया। गवर्नर हाउस कराची में वज़ीर आज़म इमरान खान कारकुनों से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि दुआ कर रहा था ऑपोजिशन मेरे खिलाफ अदम एतमाद लाए। अदम एतमाद ऑपोजिशन की सियासी मौत है। ये भी कहा कि मेरा पहला टारगेट निशाने पर आसिफ अली जरदारी होगा। अब तक मेरे हाथों में जंजीर थी, अब खुल गई है। कप्तान ने आगे की तैयारी कर ली है। ये कहा वज़ीर आज़म इमरान खान ने। उन्होंने खिताब करते हुए ये भी कहा कि सिंध के लोग डाकू जरदारी से आजादी चाहते हैं। अगली बारी में सिंध का दौरा करने आ रहा हूं। ये भी कहा कि बड़ी देर से आसिफ अली जरदारी मेरी बंदूक के निशाने पर है। 20-20 करोड़ रुपए हमारे अरकान को खरीदने के लिए रखे हुए हैं। एक एमएनए ने बताया कि उसे 20 करोड़ की ऑफर की गई है। इमरान खान ने आसिफ अली जरदारी को मुखातिब करते हुए कहा कि तुम्हें नैब बुलाती है तो कमर में दर्द हो जाती है। ये भी कहा वज़ीर आज़म इमरान खान ने कि दुआ कर रहा था कि ऑपोजिशन मेरे खिलाफ अदम एतमाद लाए।